الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ رمضان مبارک کی 16 تاریخ ہے، 16واں روزہ ہے۔ آج سے 1440 سال پہلے 16 رمضان مبارک یہی دن بروز جمعرات یعنی یوم الخمیس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کی مختصر جماعت لے کر بسر و سامان لے کر میدان بدر میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اترے ہوئے تھے۔ اللہ پاک کے حکم سے آئے تھے صحابہ کرام۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہوں میں سے ایک گروہ ضرور تمہیں ملے گا۔ ایک تجارتی قافلہ تھا، ایک جنگجو قافلہ تھا، اور اللہ پاک چاہتے تھے کہ جنگجو قافلے سے تمہاری ملاقات ہو تاکہ کفر کا زور ٹوٹے۔ تو اسلام کا یہ عظیم معرکہ سن 2 ہجری میں پیش آیا، لیکن اس پورے غزوہ بدر کا جو اصل سبق ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے عریش قائم کیا، چھپر جسے کہتے ہیں، آج وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں اترنے کے باوجود لمبی دعا فرمائی عریش کے نیچے جا کر۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی لمبی دعا تھی کہ ہم حیران ہو گئے میدان عمل میں اترنے کے باوجود بھی۔ تو آج ہم سوچیں اگر ہم سحری کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، افطاری کر لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال و دولت کا انبار ہے، وہ کہتا ہے مجھے دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ دعاؤں کا ہم جو ہے وہ ہر وقت متمنی رہنا چاہیے، ہمیں محتاج رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ پاک سے سوال نہیں کرتا اللہ پاک اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے انسان ایمان کی سلامتی مانگے، آخرت کے لیے دعائیں مانگے۔ تو اس غزوہ بدر کا جو اصل سبق ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے، اور دعاؤں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے دیکھا سامنے مدد کو فرشتے آ چکے تھے۔ تو اس وقت ساری انسانیت کو ایک عالمی وبا کا سامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کریں، گنبد خضرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دعا ہے رب کریم صلی اللہ پاک ساری انسانیت اس عالمی وبا سے محفوظ فرمائے اور ہر وقت ہمیں اپنے در کا محتاج فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔